حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، نبی کے پاس آئیں تو نبی نے خواتین میں بیان کیا، ترغیب دی کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. تو وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنے رشتہ داروں میں سب سے غریب آپ ہی لگتے ہیں. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مگر پیسے بالکل بھی نہیں تھے، ایسے غریب. حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ علماء کی اکثریت ہمیشہ غریب ہی ہوتی ہے. اکثریت یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کو ایسا ہی منظور ہے، اگر اس فیلڈ میں مالدار زیادہ ہو گئے، غریب کم ہو گئے تو اخلاص کا ریشو کم ہو جائے گا. وہ معیار اخلاص کا. پھر حکیم الامہ مولوی تھانوی نے لکھا ہی ہے، اتنے بڑے بزرگ نے کہا کہ صدیوں سے کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ علم جن کے پاس ہے تو ان کے پاس پیسے اکثر نہیں ہوتے. بہت کم علماء ہیں جو مالدار ہوتے ہیں. صحابہ میں بھی جو صاحب علم تھے نا، پیسے نہیں تھے ان کے پاس. حضرت عمر بہت بڑے عالم تھے، پیسے نہیں تھے. کیونکہ وہ علم میں اتنا اپنے آپ کو کھپا دیتے تھے کہ وہ پیسے کب کمائیں. اور پھر ظاہر ہے جب اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کے بچے بھی صرف عالم ہی بن سکتے تھے، وراثت میں کچھ ملتا ہی نہیں تھا ان کو، تو وہ بھی ویسے ہی. تو نسل در علم چل رہا ہے، پیسے ہی نہیں. جیسے میں واقعہ سناتا نا، ہمارے حضرت بڑے مزے لے کے ایک واقعہ سناتے تھے کہ مولوی صاحب تھے، حضرت فرماتے ہیں 2 سال سے میری خانقاہ میں پڑے ہوئے تھے. ایک رشتہ آیا تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ جوان ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ رشتہ ہے. کہتے میں نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے حضرت ان کی نقل اتار کے بتاتے تھے. کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ تھوڑے سے نا شرمائے، یوں منہ گھما رہے. میں نے فرمایا ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شادی کیوں نہیں کرتے بھائی آپ؟ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. وہ حضرت ایسی پیاری نقل اتارتے تھے ان کی، حضرت بھی ہنس ہنس کے سناتے. میں ان سے پوچھا کیوں؟ پیسے ہی نہیں ہیں. شادی کہاں سے کروں؟ پیسے ہی نہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے بیان سنا، بھائی صدقہ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. گھر انہوں نے میرے تو رشتہ داروں میں سب سے غریب کون ہے؟ میرے میاں ہی ہیں. تو اب ان کو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ میاں رشتہ دار میں تو ہے لیکن ان کو دینے کا پتہ نہیں ثواب بھی ہے یا نہیں ہے. ان کو صدقہ کرنے کی، کیونکہ شوہر کو دینے میں تو اپنا ہی فائدہ ہے نا. میاں کو تو جب دیں گے تو وہی آپ ہی کے لیے بیچارہ روٹی لے کر آئے گا، ایک اپنے لیے لے آئے گا، ایک آپ کے لیے لے آئے گا. تو اس لیے عورت کو اپنے میاں کی قدر کرنی چاہیے بھائی. میاں کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ بیچارہ پہلے کس کی فکر کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، اپنی بعد میں کرتا ہے. تو کتنے فضائل ہو رہے ہیں میاں کے آج، سن لو. تو وہ کیا ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر اتنے بڑے عالم ہیں تو انہی سے مسئلہ پوچھ لوں میں. انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا جاؤ نبی سے جا کے پوچھو. کس سے جا کے پوچھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے. جب وہ موجود ہیں تو میں کیوں بتاؤں بھائی، ان سے جا کے پوچھو کہ تم مجھے صدقہ دے سکتی ہو کہ نہیں. اور فرمایا ہاں میرا نام نہیں بتانا کہ ان کی بیوی آئی ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک تھوڑی سی شرم محسوس کی نا، کہ ایک تھوڑی سی شرم کی بات ہے نا کہ ایک راز فاش ہو رہا ہے کہ بھائی اتنے بیچارے غریب ہیں کہ بیوی کس پہ صدقہ کر رہی ہے؟ شوہر پہ. تو ایک شرم ان کو محسوس ہوئی کہ تھوڑی اس میں اپنی ایک وہ حیا محسوس ہوئی. اس لیے جا کے کہا کہ میرا نام نہیں بتانا کہ اس کی بیوی آئی. تو وہ گئیں، دروازے پہ جا کے دروازہ بجایا تو حضرت بلال باہر نکلے، خادم تھے. پوچھا کون؟ فرمایا جاؤ نبی سے مسئلہ جا کے پوچھو کہ کیا عورت اپنے شوہر پہ صدقہ کر سکتی ہے، اس کو ثواب ملے گا. حضرت بلال گئے، نبی سے جا کے پوچھا. نبی نے فرمایا نام پوچھو خاتون کا، کون ہے جو مسئلہ پوچھنے آئی ہے. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ کس کی بیوی ہے جو شوہر اتنا غریب ہے. تو اگر غریب ہے تو اجازت دے دیں گے بھئی کر لو صدقہ. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زینب. جاؤ جا کے نام بتاؤ کون ہوں. زینب نام بتایا، پورا تعارف نہیں کروایا. دیکھو اس زمانے میں خواتین اپنے شوہر کی عزت کا کتنا خیال رکھتی تھی، اور آج اپنے شوہر کو کسی برائی میں دیکھیں نا ایک دم عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے. تو عورت کے شوہر کی اگر بے عزتی ہوگی تو اس میں بے عزتی کس کی ہوگی؟ خود عورت ہی کی ہوگی. ان کو اس کا، سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا بھائی، بعض کرتی ہیں، بعض عزت کا خیال بھی کرتی ہیں. میرے پاس ہر قسم کی جو ہے نا طبقے کے فون آتے ہیں. ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنے شوہروں کی بڑی بڑی برائیوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، کہتا ہوں
اللہ اس کا آپ کو دنیا میں اجر دے گا، کیونکہ وہ آپ کا مجازی خدا ہے. اگر اس میں کوئی برائی ہے آپ نے اس کو چھپا دیا، بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا. بچوں کو پتہ چل جائے ابا 2 نمبر تھے، تو بچے بھی 2 نمبر نکلتے ہوتے ہیں، ہمارے تو ابا ہی ٹھیک نہیں تھے. تو عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی، اس میں کوئی برائی ہے، اس میں کوئی گناہ ہے، اس کو چھپائے گی، تو خود اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور اولاد کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. تو ان خاتون نے جا کے کہا کہ زینب، کیا نام بتایا بھائی؟ زینب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الزیانب، مدینہ میں زینب نام کی عورتیں تو بہت ہیں، کون سی والی زینب؟ ٹھیک ہے نا. تو حضرت بلال نے آگے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کون سی زینب؟ تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ بھئی وہ تو بڑے عالم ہیں، متقی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہو، بلال سے کہا کہ ان کے جا کے کہو کہ تم اگر شوہر پہ صدقہ کرو گی 2 ثواب ملیں گے، 2، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا. شوہر سے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط. بیوی اگر شوہر کو کبھی کبھار کھلا دیا کرے اپنے خرچے پہ، تو شوہر بھی پھر کڑوی کسیلی برداشت کرے گا، بولے گا یار یہ گفٹ بیگم نے دیا تھا، یہ گھڑی کس نے دی تھی. ابھی تو جہیز میں آتا ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے، یہ تو مجبور ہو کے دینا ہی ہے. گفٹ الگ سے ہوتا ہے. جہیز کی ساری چیزیں خواتین کو چاہیے واپس لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے ابا کے گھر پہنچائیں، پھر اس میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے گفٹ کی صورت میں دینا شروع کریں، پھر شوہر کو قدر ہوگی، ورنہ قدر نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک ہدیہ دینے کا، دوسرا رشتہ داری، بولو بھائی، جوڑنے. اور یہ رشتہ داری ایسی ہے کہ میاں بیوی کی کہ اس کے جڑنے پر اللہ جتنا خوش ہوتا ہے، کسی اور رشتے کے جڑنے پر اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ٹوٹنے پر اللہ جتنا ناراض ہوتے ہیں کسی اور رشتے کے ٹوٹنے پر نہیں. مشہور حدیث ہے نا کہ شیطان اپنا عرش جو ہے نا بچھاتا ہے پانی پر، اور جتنے شتونگڑے اس نے تشکیل کی، جیسے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں نا دین کی تبلیغ کے لیے، ایسے ہی شیطان کا بھی ایک اجتماع ہوتا ہے سمندر پہ، وہ دین کے مخالفت کے لیے جماعتیں بھیجتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر شام کو رپورٹ طلب کرتا ہے، تو نے کیا کیا؟ وہ بولتا ہے میں نے وہ جو ہے نا اسے چوری کروا دی، میں نے یہ کروا دیا، میں نے یہ کروا دیا. کہتے ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا کام کیا. ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں غلط فہمیاں ڈالی اور ان میں طلاق دلوا دی. حدیث میں آتا ہے شیطان اس کو، بڑا شیطان گلے لگتا، تو نے صحیح کام کیا. جیسے کوئی تبلیغی جماعت آئے اور بولے ہم نے ڈاکٹروں کی 6 مہینے 4 مہینے کی جماعت نکال دی ہے، تو حاجی صاحب کتنا خوش ہوں گے نا. بولے گا اس نے سہروزہ کی جماعت نکلوائی، اس نے چلے کی، اور یہ ماشاءاللہ سال سال کی تشکیلیں، اور وہ بھی اوپر کے، یعنی ویسے تو تبلیغ والوں کے اوپر اور نیچے لوگوں کی کوئی وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. بہرحال تو سال کی جماعتیں نکال کے آگے تو سینے سے لگائیں گے نا. ویسے شیطان سینے سے لگاتا ہے یار یہ تو نے کیا کروا دی، چوری کروا دی، مسجد سے چپل چروا دی، گٹکا کھلوا دیا، یہ جو کام کیا نا تو نے طلاق دلوا دی، توڑ دیا میاں بیوی کو، یہ خاندانی کام ہوا ہے، گلے سے لگاتا ہے اسے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے ٹوٹنے پر اگر اللہ اتنا ناراض ہو رہا ہے تو جڑنے پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو عورت اگر ساس سسر کی خدمت کرے گی تو میاں بیوی، ساس سسر سے تعلقات تو ہوں گے ہی، خود میاں بیوی کے تعلقات مزید اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو خدا کی قسم شوہر کو گفٹ کرنے سے اتنا شوہر خوش نہیں ہوتا اگر وہ خاندانی آدمی ہے. جو گھٹیا ہے نا وہ تو پیسوں سے خوش ہوگا، اس کے ابا کی خدمت نہ کرے اس سے کوئی، لیکن جو عزت دار آدمی ہے وہ جب اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جو کلو کلو خون اس کے جسم میں جو بڑھتا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. عزت دار آدمی ہو، خاندانی آدمی ہو، بلکہ وہ کہتا ہے میری خدمت نہ کرو، مجھے ٹائم پہ روٹی نہ ملے، مجھے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، مجھے میرے کپڑے استری نہ ملے، میرے باپ کا خیال کر لو، تو خدا کی قسم اس پر میں زیادہ خوش ہوں گا. جو عزت دار لوگ ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو عزت دار آدمی ہے نا وہ کہتا ہے میری ماں کی خدمت، میرے باپ کی خدمت پہ اس کا جو اس کی بانچیں کھلتی ہیں اور اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ اپنی خدمت پہ اسے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی. تو عورت اگر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی، ان کا خیال کرے گی، وہ تھوڑی بہت سنا دیتے ہیں تو چپ کر کے سن لے گی، تو اس سے شوہر کے ساتھ تعلقات، بولو نا یار، اچھے ہو، بشرطے کہ شوہر بھی عزت دار ہو. ورنہ ایسے میاں بھی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، وہ بیچاری خدمت کر کے عادی ہو گئی، پھر بھی اس کی، وہ تو ظاہر ہے 2 نمبر آدمی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. یہ آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سب 1 نمبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں.